अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान के दौरे पर सुबह से अहम मुलाकातें, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के समेत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर ख़ारजा, इन सब से अहम मुलाकातें हुई हैं। और आप जानते हैं कि इन अहम मुलाकातों का मकसद जहाँ पर इलाकाई इस्तेहकाम और अमन की बात हो रही है, वहीं मुमकिना राउंड 2 की भी बात यकीनन ज़ेर बहस आई है। अलबत्ता हम ये ज़रूर, अगरचे बल्कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आपने देखा कि जो फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान हैं ईरान की जानिब से, इस्माइल बकाई साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वाइट हाउस की तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया कि स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर पाकिस्तान में के दौरे पर जा रहे हैं और वो उम्मीद करती हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा कि जिसके बाद एक डील की जानिब जो है वो बढ़ा जा सकेगा। JD वैंस जो कि नायब सदर हैं अमरीकी, उनके हवाले से उनका ये कहना था कि वो स्टैंड बाय पर हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी भेजा जा सकता है। गोया ये ख्याल किया जाने लगा कि इस्लामाबाद में राउंड 2 मुज़ाकरात के बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान अब ज़्यादा दूर नहीं। अलबत्ता आबनाए हुरमुज़ की अगर कंडीशन देखी जाए तो जूं की तू है, जहाँ पर एक साइड से ईरान ने बंदिश की हुई है और उस पर काउंटर बंदिश अमरीकी US नेवल की जानिब से किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान यहाँ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है तो राउंड 2 किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या जल्द होने को भी हैं? क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है? इस पर बात हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर हुमा बकाई, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, और उनके साथ इस कॉन्वर्सेशन में हैं फॉर्मर एम्बेसडर इमरान अली। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर बकाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी कि ईरान कहता है कि वो बायलैटरल मुलाकातों के लिए है और इसके बाद उसने ओमान जाना है, रशिया जाना है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने, और हम बात करने के लिए नहीं हैं, अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर नहीं हैं। दूसरी जानिब वहाँ से जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को भेजा इसलिए जा रहा है कि मुज़ाकरात होने हैं। अब क्या समझा जाए कि ये किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? व्हाट इज़ द मिसिंग लिंक ओवर हियर? मिसिंग लिंक ये कि ये दोनों एक दूसरे से बात करने से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी अपनी गैलरी से बात करने की। जो इनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, वो दोनों जो हैं दे प्लेइंग टू द गैलरी। तो व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया कि ईरान ने हमसे कहा है कि वो इंगेज होके बात करना चाह रहे हैं। सही। ईरान पाकिस्तान के नाइट ऑयल लैम्प समझिए बर्न करने के कहने पर आ तो गया है पाकिस्तान, लेकिन उसने स्ट्रिप को एक ट्राईलैटरल मीटिंग फ्रेंड्स ऑफ ईरान के साथ कर दिया। तो उसने कहा मैं मस्कत भी जा रहा हूँ और मैं मॉस्को भी जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर से और हमारे फॉरेन मिनिस्टर से तो बात कर ली, लेकिन उनका मैं तो अमेरिका से बात नहीं कर रहा। तो वो दोनों जो है, ईरान तो लावा है इस बात पर कि वो ये कहे कि मैं ये नेगोशिएशंस अपनी टर्म्स पे करूँगा जब मेरी कंडीशंस मीट होंगी और डिक्टेशन नहीं होगी US की। राइट। तो आपको याद है कि लास्ट टाइम भी उन्होंने यही किया था, पहली दफा वो तैयार थे। बाय द वे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वापस गए, उसमें जो अब बातें बाहर आ रही हैं उसमें ये कहा गया था वी वर इंचेस अवे। राइट। उसके बाद ईरान जो है अब वो शायद ज्यादा गारंटीज चाहता है, वो इस टेबल से वो कुछ लेके उठना चाहता है जिस तौर ईरान में कहा जा रहा है नेवर अगेन। और उसे ये भी लगता है कि शायद उसके पास लग्जरी ऑफ टाइम है और अमेरिका के पास शायद लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है। 1 मई की डेडलाइन है जब कांग्रेस से वॉर को राउट करना है। 4 चाइना का विजिट है और ओवरऑल ओनरशिप जो है वॉर की उसमें कमी आ रही है। पैसों का इशू है, डिप्लीटिंग मिसाइल्स का इशू है, लीकिंग सिचुएशन रूम की मीटिंग्स का इशू है। तो आई थिंक और ईरान इज जस्ट मोर कंफर्टेबल इन दिस न्यू स्पेस। ये जो उसने अपने लिए स्टैचर एक्वायर किया है ना, ईरान इन सम वेज मुझे लगता है इसको एंजॉय भी कर रहा है। अच्छा, इमरान अली साहब, आप भी इसको इसी तरह से देखते हैं कि ईरान जल्दी में नहीं है, जबकि दूसरी जानिब जो दूसरा फरीक है अमेरिका वो जल्दी में है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं और जो दीगर उमूर हैं जिसमें कांग्रेस का जिक्र किया कि वहाँ से भी उनको एक परमिशन लेनी है, और रिपब्लिकन्स का आपने देखा कि इकोनॉमिस्ट में तो ये आया कि शायद दे आर गोइंग टू लूज द हाउस
اگر اسی طرح سے یہ معاملات جاری رہے. How do you look at it? ہاں جی probably they are going to lose the house. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. if they can't pull off a rabbit, کہیں سے نکال لیں اس کے اندر سے. ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے جی کہ امریکہ کو پتا ہے کہ اب آگے کوئی ایزی سولوشن رہ نہیں گیا. وہ اس سے 2 گنا 3 گنا بمبنگ کر دیں گے اور کانفلکٹ بڑھ جائے گا. میزائلز یو اے کے اوپر رین ان کریں گے, گلف کے اوپر. یاد ہونا کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ دے کین ٹوٹلی ایلیمنیٹ ایران کی لیڈرشپ سے میری مراد ہے ان کی وار مانگرنگ کی, وار کرنے کی جو ایبلٹی ہے ڈیفینس کی, وہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ اگر کوشنر اور وٹکوف آ رہے ہیں تو بیہائنڈ دا سینس کہیں مل لیں گے ایرانیوں کے ساتھ. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ کوشنر اور وٹکوف پہلے یہاں پہنچے ہوں. وی ڈونٹ ریئلی نو دیز تھنگس کہ یہ کب کیسے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو آج رات ایرانین وفد جاتا ہوا دکھائی دے. تو اس لیے اگر وہ آ رہے ہیں تو پرابلی ان کی کوئی بات چیت ہوگی, میرا اپنا یہ خیال. اچھا ڈاکٹر بقائی, آپ کو لگتا ہے کہ ایران اب ایک فائنل پروپوزل کے ساتھ آیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کہتے تھے نا کہ یونیفائڈ پروپوزل کے ساتھ آئیں, بیکاز ہی بلیوز کہ ایران کے اندر جو اس وقت ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ذرا مشکل ہے. اور گزشتہ روز تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ایک فائنل پروپوزل کے ساتھ ہی ایران یہاں پر آیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے نادیہ کہ جو ایرانین سٹیٹمنٹس ہیں اور جو امریکن سٹیٹمنٹس ہیں نا, اس میں ہمیں کوئی میٹنگ سپیس نہیں نظر آتی. یہ صورتحال نیوکلیئر نوٹ میں بھی یہی ہے. حالانکہ جو ٹرکش فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ نیوکلیئرائزیشن پر تقریباً جو انریچمنٹ پر بات پہنچ گئی ہے, لیکن آخر میں کچھ باتیں ہیں جو اٹکی ہوئی ہیں. اب وہ جو کچھ بات ہے نا وہ کرٹیکل ہے. وہ کچھ بات یہ ہے کہ جو انرچڈ یورینیم ہے وہ ایران کے اندر رہے گا یا ایران وہ کسی کو ہینڈ اوور کرے گا. ایران نے کہا یہ میری اسٹریٹجک ریڈ لائن ہے, میں کسی کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا. اور جیسے کہ ابھی عمران صاحب نے کہا کہ یو ایس کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ اٹ بومبز ایران مور. اچھا بومب کر دیں آپ. آلریڈی وہ جس کو یورینیم ڈسٹ کہتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ آلریڈی کہیں ہے دبی ہوئی ملبے میں اور کہیں ہے. انٹیلیجنس ان کی انکمپلیٹ ہے اس حوالے سے. وہ بومب کر بھی دیتے ہیں تو یو نو اٹ از ویری ڈینجرس. پرولیفریشن کے ایشوز ہیں. تو یہ جو ہارڈ پاور کا ایکسٹینسو استعمال کیا یو ایس نے, وہ اٹ ہیز بیک فائرڈ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ the only thing جو ایکسیپٹیبل ہوگی ایران کو وہ یہ کہ یہ جو انرچڈ یورینیم ہے نا, اس کی انسپیکشن وہ IAEA کے لیے کھول دے گا, کسی اور ملک کو نہیں دے گا, اور امریکہ کو تو بالکل نہیں دے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا had said that you know they could safely take it away. تو کیا جو نیکسٹ وزٹ رشیا کے ساتھ ہے کیا it could be that؟ نہیں جی, دونوں دفعہ ایران نے اس کو ڈکلائن کیا ہے. اگر ابھی کوئی نئی کانورسیشن ہو اب ان کے وزٹ میں تو میں نہیں کہہ سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, ہرمز پہ بھی ایران کانسٹنٹلی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہرمز پہ میرا کنٹرول ہے, میں نے وہاں سے ٹول کے پیسے لیے ہیں, وہ میں نے بینکوں میں جمع کیے. ابھی ہمارا کوئی بہت بہادر سا صفائی صحافی جو ہے وہ وہاں رپورٹر وہاں پہنچ گئے تھے اور وہ ایک کشتی میں سپورٹ کرتے کر I saw it on my own TV چینل کہ جی ہرمز تو بالکل ایران کے کنٹرول میں. تو یہ جو کلیش آف نیریٹیوز ہے نا, یہ دور کر رہا ہے حل کو. ایک تھیٹر, ایک تھریٹ تھیٹر کریٹ کیا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا طریقہ سفارتکاری ہے نا, جو ٹویٹ ڈپلومیسی انہوں نے نئی چیز نکالی ہے, ٹویٹنگ آفٹر اٹ ہیز ہیپنڈ بٹ کانسٹنٹلی ٹویٹنگ بائی سیلف ڈیفیٹنگ ہے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر ایران بھی ٹویٹ کر دیتا ہے. صحیح, تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. تو عمران صاحب آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو کوآرسو ڈپلومیسی ہے جو اب تک امریکہ کی جانب سے نظر آ رہی ہے, جس میں ایران نے یہ کہا کہ کسی بھی دباؤ کے ماحول میں ہم کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اینڈ اسپیشلی دا US نیول بلاکیڈ. اب یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے سیکنڈ راؤنڈ بھی نہیں شروع ہو رہا. دوسرا جو اس وقت ان کی پوری ملٹری اور ان کی اسٹریٹ کے اندر پریزنس ہے امریکہ کی, تو یہ صرف کوآرسو ڈپلومیسی کے لیے ہے یا دے آر آلسو تھنکنگ ادروائز؟
پھر جی ان کا ضرور کوئی ایسا پلان ہوگا کہ وہ ہرموز پہ کیپچر کر لیں وچ ول جو اتنا مشکل کام ہے لیکن نوئنگ دی امریکنز کسی اسمارٹ نے لڑکے نے کہا ہوگا یا ہیکسٹ کا رات کو خواب آیا ہوگا کہ جی بھیج دیتے ہیں کیپچر ہو جائے گا ویل ہولڈ اٹ ویل ٹیل دا ورلڈ وی کین ہولڈ ہرموز اور یہ اور وہ لیکن آئی ایم افریڈ اس کے ساتھ پھر دوسرا ایران کو جو ڈی کیپیسیٹیٹ کرنے کی اس کی فائٹنگ ایبلٹی کو وہ پھر ہولناک والی بومبنگ کی طرف بات چلی جاتی ہے تو بڑا ہی مشکل ہے میرا خیال ہے ابھی تک تو کوسیو ڈپلومیسی یاد رکھیں لیکن امریکہ ایک ریشنل ایکٹر نہیں ہے امریکہ کے جو کیبنٹ ہے یہ اٹس ناٹ اے ریشنل ایکٹر تو ایران کو بھی بہت زیادہ اس کو طول نہیں دینا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ ایران کے ڈی این اے میں پرانا ہے کہ وہ نیگوسیشنز کو بہت طول دیتے ہیں تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں کوئی ریشنل ایکٹر نہیں ہے انہوں نے بھی بہت بہت ظلم برداشت کیے ہیں ابھی تو ویڈیوز نہیں سامنے آتی ہیں انہوں نے ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں civilian structures, hospitals, schools, other than میناب اسکول ٹارگیٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو بھی تھوڑا سا اور انہوں نے میرا خیال ہے اچھا کیا ہے کہ وہ آئے ہیں اور ایٹ لیسٹ وہ رسپانس دے رہے ہیں نو بڈی کین سے کہ جی وہ تو بات ہی نہیں کر رہے وہ پاکستان آئے ہیں رسپانس دیں گے اور میرا آئیڈیا غلط ہو سکتا ہوں کہ شاید مل ول بھی لیں لیکن شاید اناؤنس نہیں کریں گے کہ ہم ملیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر بقائی جیسے عمان ٹائپ میڈیشن ہوئی کہ جس میں انڈائریکٹ ٹاکس ہی ایک طرح سے رہی کہ ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائملٹینیسلی دونوں اپنے بلاکٹ کو ختم کر دیں یا غیر اعلانیہ طور پر ختم کر دیں میرا خیال ہے آج جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایران نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہو اور وہ کنوے کیا جائے اور شاید اس پہ اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو صورتحال آگے بڑھے دیکھیے ایران کے پاس اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران ہیز اے ویک ہینڈ لیکن وہ ویک ہینڈ وہ بہت سمارٹلی کھیل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ از اٹ پنچنگ ابو اٹس ویٹ اور یہ جو ایکسٹینڈنگ ہے اور یہ جو پوسچرنگ ہے اور یہ جو ہم آپ سے لڑنے کو تیار ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے بٹ بالکل صحیح کہا عمران صاحب نے کہ امریکہ ریشنل پلیئر نہیں ہے لیکن ایران بھی جو آپٹکس کریٹ کر رہا ہے نا وہ آپٹکس وہ یہ کریٹ کر رہا ہے کہ وہ ماسکو جا رہا ہے اس کے بعد وہ مسقط جا رہا ہے مسقط واحد گلف اسٹیٹ ہے جو نیوٹرل ہے اور سپورٹیو آف ایران ہے اور جب یہ پوری جنگ ہوئی تو انہوں نے مسقط کو بالکل ٹارگٹ نہیں کیا تھا مسقط ریمینڈ امیون آف دا ٹارگٹس جو پوری دوسری گلف اسٹیٹس ٹارگٹ ہوتی تھی مسقط یا دوحہ کو ٹارگٹ انہوں نے نہیں کیا تھا اسی طرح جو ان کی کیپیسٹی ٹو ہٹ بیک ہے نا اس کو پیچھے سے مجھے اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ کون اسٹرینتھن کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیس گیم چل رہا ہے اور وہ چیس گیم ہے یوکرین کا کیونکہ رشیا کہتا ہے کہ یورپ یوکرین کے تھرو مجھے کمزور یا مجھ سے جنگ جاری رکھ رہا ہے ٹھیک اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ کا فائدہ رشیا کو ہوتا ہی چلا جا رہا ہے چاہے وہ اس کا یوکرین کے اوپر ہولڈ ہو چاہے اور ابھی بائی دا وے انہوں نے کہہ دیا کہ یوکرین کوئی یورپین یونین کا ممبر نہیں بن رہا اگر یہ یورپین یونین نے کہا ہے اور اگر ایران جنگ بندی کر دے اور صورتحال بہتر ہو جائے تو ہم ایران کے ساتھ تعلقات کھول لیں گے سوئٹزرلینڈ نے تو کہہ دیا ہے کہ میں نیوٹرل ملک ہوں میں وہاں ایمبیسی کھول رہا ہوں تو اگر آپ ان ٹینجیبل ریئل ٹرمز دیکھیں تو ایران نے آلریڈی بہت سارا فیض اٹھا لیا ہے اس سے ان ٹرمز آف اسٹیچر ان ٹرمز آف ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس اب میرا خیال ہے ایران جو چاہ رہا ہے وہ دو چیزیں اور وہ ریشنل ہیں ایک چیز کہ وہ اپنی سیکیورٹی کی گارنٹی چاہتا ہے صحیح اور وہ سیکیورٹی کی گارنٹی کہیں جڑی ہوئی ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام سے کیونکہ جب میں نیوکلیئر ایکسپرٹ سے بات کرتی ہوں نا نادیہ وہ سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا تھریش ہولڈ نیوکلیئر سٹیٹس شاید ریٹین کرنا چاہ رہا ہے جو ساری مشکل بنی ہوئی ہے بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس اب دیکھنا یہ کہ یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے یعنی امریکہ کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے جی ہرمز کا بلاکیٹ کھول دے ایران کے پاس وجہ بن جاتی ہے کہ ہماری بات بن گئی ہے اور they will come back to the negotiating table. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے